بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آداب تلاوت قرآن پاک اور تلاوت کرنے والے کے لیے کیا کچھ چاہیے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ انہی باتوں کا سلسلہ ہے اور ایک دو دن انشاءاللہ اور بھی سبق چلے گا۔ اس کے بعد جو باتیں آئیں گی اقتباس ہے، اقتباس کے ساتھ ساتھ جو قائم مقام ہے وہ یہ باتیں انشاءاللہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا آپ کے جو تفسیری جو صلاحیتیں ہیں اور ابھر کے آئیں گے اللہ نے چاہتا۔ چلیں ایک دو ہفتے میں پڑھانے کے بعد ایک دو دن روک کر کے اجرا کی کیفیت بھی کراؤں گا، تو اس سے پہلے ضروری کیا ہے جو آپ پڑھے ہیں وہ سب یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک ہفتے کا ٹائم ہے، جو کچھ پڑھتے جا رہے ہیں ہم کیا کیجیے ان کو یاد کرتے بھی چاہیے۔ چلیں ہیڈنگ کیا ہے؟ رفع الصوت بالقراءہ، بلند آواز سے قرات کرنا ہے یا پست آواز سے، اس کے بارے میں یہاں پہ کچھ باتیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ رفع الصوت بالقراءہ یہ ہیڈنگ انہوں نے لگائی ہے۔ تو اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، توجہ سنیے گا، خلاصہ بول رہا ہوں اس کے بعد پڑھا ترجمہ۔ کچھ احادیث ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بلند آواز سے قرات مسنون ہے، مستحب ہے، اور کچھ احادیث سے مبارکہ ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، پست آواز میں قرات بہتر ہے، افضل ہے۔ یہاں پہ آگے چل کر کے تطبیق کی صورت یہ دیں گے کہ جس کے حالت جس طریقے سے ہو، نہیں جو بندہ جیسا ہے، جس انداز میں پڑھ رہا ہے، اس کو جس طرح سے پڑھنے میں آسانی ہو، مزہ آتا ہو، لطف ملتا ہو، عبادت میں لذت اگر نصیب ہو، جہر میں اگر لذت ہے تو وہ اس کے لیے وہی بہتر ہے، اور اگر کیا ہے اخفاء میں اسے لذت اگر نصیب ہو جائے تو اس کے لیے اخفائی کیا بہتر ہے۔ جیسے نماز کا مسئلہ ہوتا ہے، نماز میں آنکھیں بند کرنے کے بارے میں ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے یا آنکھیں کھلی رکھے۔ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو آنکھیں بند کرتا ہے تو خشوع و خضوع کچھ زیادہ اسے میسر ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے۔ میرا بھی یہی معمول ہے، تقریباً آنکھیں بند ہوتی ہیں نماز میں، آنکھ کھولتے ہیں تو بس ادھر ادھر کی چیزیں دماغ میں آنے لگتی ہیں۔ تو اسی طرح قرات کے حوالے سے کئی روایتیں اس میں بیان کریں گے۔ ایک بات اور، انہوں نے جمع کی صورت یعنی کچھ احادیث تو ایسی میں ہیں جن میں کیا ہے جہر کے ساتھ پڑھنا، کچھ کیسی ہیں اخفاء والی ہیں، ان دونوں کو جمع کرنے کی مطلب جمع کیسے کریں گے، تطبیق کیسے دیں گے؟ تو ایک حدیث انہوں نے پیش کی، اس حدیث کا ظاہر تو یہ بتا رہا ہے کہ کیا ہے بہتر یہی ہے کہ بندہ اخفاء کرے، جہر پر کسی طرح سے دلالت نہیں ہوتی ہے۔ جب مطالعہ کر رہا تھا، مطالعے کے دوران ہی وہ اما بنعمت ربک فحدث کی طرف سے عرض کر رہا ہوں، کچھ باتیں دماغ میں اسی وقت آئی جو میں نے اس میں لکھ لی ہے، اس کو بھی آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیں دیکھتے پڑھیے، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ دونوں طرح کی احادیث ہیں، اور یہ کیا ہے صورتحال، حالات اور کنڈیشن کے اعتبار سے یہ موقوف ہے۔ جس کی جس کنڈیشن میں کیا ہو جائے لذت میسر ہو جائے، اس کے لیے وہی کنڈیشن بہتر ہے۔ چلے دیکھیے، وردت احادیث تقتضی استحباب رفع الصوت بالقراءہ، کچھ احادیث ایسی ہیں جو بلند آواز سے قراءت کے استحباب کا تقاضا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تقتضی تقاضا کرتی ہیں، استحبابہ رفع الصوت آواز کے بلند کرنے کے مستحب ہونے کا، کس میں؟ قراءت میں۔ قراءت میں رفع صوت کے مستحب ہونے کا تقاضا کرنے والی کچھ احادیث ہیں۔ وہ احادیث غیر منصرف ہے، تقتضی الاسرار و خفض الصوت، اور کچھ احادیث ایسی ہیں جو کیا ہیں اسرار یعنی پست آواز، دونوں طرف میں ہو جائے گا، پوشیدگی اور پست آواز کے ساتھ قرات کرنے کا تقاضا کر رہی ہے۔ اب دو باتیں ہو گئی، پہلے کی دلیل پیش کرنے جا رہے ہیں۔ فمن الاول حدیث الصحیحین ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنى بالقرآن یہجر به لا تجہر بصلاتک یجہر به۔ اذن کی ہمارا توجہ کے معنی میں لیا جائے گا، اذن دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں کچھ اور معنی میں، یہ لفظ ڈالو گے نا اذن معجم العرب کے اندر تو آپ کو یہ حدیث پاک لکھی بھی ملے گی۔ آپ کو ایک لغت ہے معجم العرب، اس میں تقریباً 7 لغتیں ہیں ترتیب کے ساتھ میں، اور سب سے اہم لغت کیا ہے لسان العربی، اس کے اندر موجود ہے، اس کو استعمال کریں گے تو بہت زبردست ہے۔
کیا لکھا ہے؟ کسی بھی چیز پہ اللہ رب العزت نے ایسی توجہ نہیں فرمائی ما ادینا، جو اللہ رب العزت نے کسی ایسے نبی پر توجہ فرمائے جو عمدہ آواز والے ہوں اور جو قرآن کریم کو جہر کے ساتھ میں تلاوت کرتے ہوں۔ یا تغنا بالقرآن کا مطلب تلاوت کرنا، قرآن کریم کسی ذریعے سے وہ کیا گنگناتے ہوں، یعنی تلاوت کرنے کے معنی میں استعمال کر لیں گے وہ۔ ما ادینا سمجھ میں آیا؟ ما ادین اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ نہیں فرمائی لشیء کسی چیز کے لیے، اتنی توجہ نہیں فرمائی۔ ما ادینا ما موصولہ ہے، پہلا والا ما نافیہ ہے، دوسرا والا ما موصولہ، جو کسی ایسے نبی کے طرف توجہ فرمائے جو کیا ہے؟ عمدہ آواز والے ہیں، جو قرآن کریم کو جہر کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کریم کہاں نازل ہوا ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تو نازل ہوا ہے، تو یہاں نبی سے مراد کون ہوں گے پھر؟ تو غیر نبی تو نہیں ہو سکتے، سمپل سی بات ہے۔ کبھی کبھار کامن بات کی جاتی ہے لیکن اس سے مراد کوئی خاص ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث کس بات پہ یہ کر رہی دلالت کر رہی ہے؟ جی یہ جہر ہے، جہر کے ساتھ تلاوت پہ، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث پاک دیکھیے، امام ابو داؤد ترمذی نسائی نے حدیث پاک کی تخریج کی ہے، کیا ہے؟ الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقۃ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، صدقہ نہیں صدقہ۔ قرآن کو جہر کے ساتھ پڑھنے والا ایسا ہی ہے جیسے کیا ہے؟ اعلان صدقہ کرنے والا، اور پست آواز میں پڑھنے والا یعنی چھپ کر کے پڑھنے والا یا بلند آواز سے نہ پڑھنے والا قرآن کریم کو ایسے جسے کیا ہے؟ چھپ کر کے وہ صدقہ دینے والا ہے۔ تو وہی صدقے کے بارے میں جو فضیلتیں ہیں آپ پہلے پڑھ چکے ہو، الذین ينفقون فی السراء والضراء، الگ الگ انداز پڑھ چکے ہیں۔ کچھ لوگ صدقہ کرتے ہیں تو اس کا اعلانیہ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ قال النووی والجمع بینہما ان الاخفاء افضل، ان دونوں کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ اخفاء کیا ہے؟ افضل ہے۔ کہاں افضل ہے؟ حیث خاف الریا، جہاں ریا کا اندیشہ ہو، ریا او تعذى مسلمون او نیام بجہری، یا اس کے جہری قرات کی وجہ سے مصلی نمازی کو کیا ہو جائے؟ تکلیف ہو جائے، یا سونے والوں کو کیا ہو جائے؟ تکلیف ہو جائے۔ ان کو ایسے لوگ ہیں جو سوگاڑی ہوں تو پھر کیا ہے؟ اور چپ چاپ قرات کرتے رہیں، وہ سونے دیں ان کو، جاؤ جیسا فجر بعد آپ لوگ سوتے رہتے ہو، سونے کے ٹائم تو نہیں فجر بعد۔ والجہر افضل، تو کیا ہو گیا؟ اوپر کیا بتایا انہوں نے؟ الاخفاء افضل، نیچے آیا والجہر افضل، دونوں کو افضل بتا رہے ہیں ہر ایک حالات کے اعتبار سے۔ والجہر افضل فی غیر ذالک، اور جہر کیا ان کے علاوہ دیگر صورتوں میں کیا ہے؟ جہر افضل ہے۔ کون کون صورت ہے جہاں ریا کا اندیشہ نہ ہو یا کسی کو تکلیف اندیشہ نہ ہو؟ مصلی اور نیام کے بارے میں انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ کہیں مثال کے طور پر تکرار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ تکرار کر رہے ہیں، میں آگے بیٹھ جاؤ قرآن پڑھنا شروع کر دوں، تب بھی کیا ہے؟ ممانعت ہے۔ بہار شریف میں لکھا ہوا ہے حصہ نمبر 3 اور حصہ نمبر 16 میں، جہاں قرات کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی گئی، ان کو پڑھ لیجیے گا۔ چلو وقت کم ہے، اب دیکھیں جہر افضل ہے، اس کے علاوہ میں دلیل، اس کی دلیل عقلی دینا ہے، لأن العمل فیہ اکثر، کیونکہ اس میں عمل کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ خود بھی پڑھ بھی رہا ہے، دوسروں کو سنا بھی رہا ہے، تو جہر میں کیا، سر میں کیا ہوتا ہے؟ خود ہی سن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وَلِأَنَّ فَائِدَتَهُ تَتَعَدَّى إِلَى السَّامِعِينَ، اور یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سامعین کو بھی پہنچتا ہے، سامعین تک متعدی ہوتا ہے، نہیں پہنچتا ہے۔ دو دلیل ہو گئی ان کی۔ تیسری دلیل وَلِأَنَّهُ يُوقِظُ قَلْبَ الْقَارِئِ، تیسری دلیل یہ کہ یہ چیز کیا ہے؟ پڑھنے والے کے دل کو بیدار رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ جہری قرات کیا ہوتی ہے؟ پڑھنے والے کے دل کو وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، سونے جاگنے کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا، وَيَجْمَعُ هَمَّهُ إِلَى الْفِكْرِ، اور توجہ اور غور و فکر کو، یہ توجہ غور و فکر یہ ہے کہ اس کی فکر کو یا اس کے مقصد کو فکر کی طرف کیا کرتی ہے؟ جمع کرتی ہے، تو اس کا باولا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور اس کی توجہ کو مرکوز رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ کیا رکھتی ہے؟ مرکوز، یہ توجہ کو قائم یا برقرار رکھتی ہے۔ اس طرح کی قرات بندہ پڑھتے رہتا ہے، توجہ رہتی ہے کہیں نہ کہیں۔ وَيَصْرِفُ سَمْعَهُ إِلَيْهِ، اور کیا ہے بھائی؟ اور کان کو اس کی طرف کیا کرتے ہیں؟ متوجہ، یعنی یہ پڑھے گا تو دیگر لوگ کیا ہو جائیں گے؟ اس کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں گے، یا خود اپنے ہی کان قرات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو بہت سن لو ذرا سا۔ وَيَطْرُدُ النَّوْمَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ پڑھ چکی آپ، اور نیند کو کیا کرتی ہے؟ اس طرح کی جہری قرات یہ دور کر دیتی ہے، بھگا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَزِيدُ فِي النَّشَاطِ، اور کیا ہے؟ چستی میں اضافہ کرتی ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟
تو یہ جہر کی کئی انہوں نے فضیلتیں بتا دی. چلیں تو تطبیق کی یہ صورت انہوں نے بیان کی. وَيَدُلُّ لِهَذَا الْجَمْعِ حدیث، اور اس جمع پر جو میں نے بات بتائی ہے حدیث پاک بھی دلالت کر رہی ہے. وہ حدیث پاک جسے امام ابو داؤد نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. کیا ہے حدیث پاک؟ اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا. فَسَمِعَهُمْ يَهْجُرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا، ہم کسی نے مرجع صحابہ کہ وہ جہری قرات فرما رہے ہیں. یجہرون بلند آواز سے آواز نکال رہے ہیں. بالقراء قرات کے اس کو بامرا ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ جو ہے قرات بلند آواز سے کر رہے ہیں. فکشف السترا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پردہ ہٹایا. یعنی اعتکاف جو ہم کرتے ہیں نا، وہ جو ضابطہ ہے کیا متکلم کے لیے گھیر دیا جاتا ہے کپڑے سے. فکشف السترا، اللہ کے رسول کا پردہ ڈالا ہوا تھا، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک دلیل ایک طرح سے مل رہی ہے آپ کو، سرکار نے اس کو پردہ اٹھایا یا کون پڑھ رہا ہے دیکھا اس کو. تو اعتکافہ رسول اللہ فی المسجد، اور مسجدی میں کیا ہے؟ ایک کپڑے کی بندش کر دی گئی ہے، گھراؤ، جسے ہم لوگ کرتے ہیں آج کے دن متکلم کے لیے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث پاک ہے. فکشف السترا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پردہ اٹھایا. وقال، فرمایا، الا خبردار، ان کلکم مناج لربی، سنو تم میں سے ہر ایک اپنے رب کو کیا کرنے والا ہے؟ ایسا پکارنے والا ہے. ایک ہے مناج، ٹھیک ہے، معاشی میں آیا ہے کہیں لفظ ایسا اثر النجوا، یا الذین آمنوا لا تتناجوا، سرگوشی کرنا، آہستہ کسی کام میں کچھ بات کہنا. اور نادا ینادی، بلند آواز سے پکارنا، دونوں اپوزٹ ایک دوسرے کے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکاریں یا بلند آواز سے؟ او انادی او انادی او اناجی، ایسے الفاظ بھی آتے ہیں. انادی کا مطلب بلند آواز سے، اناجی کا مطلب آہستہ. تو اس میں فرمایا گیا تھا کہ تمہارا رب کیا تم سے قریب ہے، وہ آیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وغیرہ آیت کریمہ میں موجود ہے. فرمایا تم میں سے ہر ایک کے اپنے رب کو آہستہ پکارنے والا ہے. مناجین اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، ناجا یناجی مناجات، ٹھیک ہے، مناجین بھائی مفارہ سے. فلا یؤذین بعضکم بعضا، تو تم میں سے کوئی بھی دوسرے کو کیا کرے؟ تکلیف ایذا نہ پہنچائے. کہ ہر بندہ کیا ہے یہاں پہ مسجد میں اپنے رب کو آہستہ سے پکار رہا ہے، تو آہستہ سے پکارو نا، کیوں بلند آواز سے پڑھ رہے ہو؟ ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ، تو تم نے کہا بعض پر کیا کرے؟ قرات میں آواز بلند نہ کرے. تیجا وغیرہ میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، سب آواز سے پڑھتے ہیں، حرام لکھا ہے بہار شریف کے اندر، حرام ہے اس طریقے سے. چند لوگ جب مل کر کے پڑھتے ہو تب نہیں کرنا چاہیے. قرآن میں چلے گئے اور گھر والا بھی اتنا پاگل ہوتا ہے کہ آواز سے پڑھی. سر کیا مسئلہ ان کو پتہ؟ ایک جگہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں نے کان پکڑ لیا. کرائے پڑھانے کے لیے گیا تھا کرناٹک، تو قرآن میں جانا ہوا تو سب جتنے اوپر سب چیلنج ڈالے کے پڑھے. میں نے کیوں بھائی؟ بولے گھر والوں کو یہی پسند ہے. میں نے گھر والوں کو پسند ہے، میرے رب کو پسند نہیں ہے. سب مجھے آئندہ بلانا مت بھیا، چلو جانے بنا کر دیا. وقال بعضهم يستحب الجهر ببعض القراءات والاسرار ببعضها، بعض نے کہا ہے کہ بعض صورت میں بعض قراءات میں جہر مستحب ہے اور بعض قراءات میں کیا ہے؟ اسرار یعنی اخفاء. وجہ لأن المسر قد يمل فيانس بالجهر والجاهر قد کلا یکل قد یکل بالاسرار قد یکل فیستریح بالاسرار. دونوں کی دلیل بتا رہے ہیں. کیونکہ پست آواز میں پڑھنے والا کبھی کبھار اکتا جاتا ہے تو جہر سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مانوس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، انس یانس. کبھی کبھار یہ بلند آواز سے پڑھنے والا کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دھیرے آہستہ پڑھ کر کے وہ راحت کرتا ہے. تو جب بھی آپ کو پڑھنا رہا لمبا تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. دونوں کی صورت حال موجود ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک بات بڑے زیادہ سنو آپ، یہ جو حدیث بات پیروں نے پیش کی ہے فَسَمِعَهُمْ يَهْجَرُونَ بِالْقِرَاءَ لکھا ہے، اس میں ذرا بتاؤ اس میں اخفاء کی کچھ بات دکھ رہی ہے آپ کو؟ اخفاء والی کنڈیشن دلیل ہے اس میں. اس حدیث پاک کو انہوں نے پیش کیا کس میں؟ وَيَدُلُّ لِهَذَا الْجَمْعِ، اس تطبیق پر دلالت کر رہی ہے وہ حدیث پاک جس کی تقریر امام ابو داؤد نے سند صحیح کے ساتھ حضرت سعید بن خدری سے کی ہے. حالانکہ اس میں کس کا تذکرہ آیا ہے؟ یہ جہر کا لفظ آیا ہے، باقی اخفاء کا ہے کیا؟ نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ، وہ یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت جو ہیں یہ شافعی المسلک ہیں.
اور ان کے ہاں قرآن و سنت میں مفہوم مخالف چلتا ہے، چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ انہوں نے پیش تو کی ایک حدیث پاک، اس کے ساتھ ساتھ میں دونوں بات ثابت ہو رہی کہ جہاں یہ کنڈیشن نہ ہو، کیا سرکار نے فرمایا؟ سرکار نے جہر کے ساتھ قرات سماعت کی تو پردہ اٹھا کر کیا فرمایا؟ الا ان کلکم مناجین لربی فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ، کہ تم میں سے کوئی بعض کو تکلیف نہ دے۔ تو جہاں تکلیف والے کنڈیشن نہ ہو وہاں کیا مستحب ہے پھر جہر۔ اسی حدیث پاک سے مفہوم مخالف کہ یہ بات موجود ہے، اگر اس کے علاوہ کچھ ہوگا تو اس کا اپوزٹ ہوگا۔ اسے آپ نے پڑھا تھا اس کے اندر اصول الشرع کے اندر وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اسی میں تو انہوں نے پیش کیا ہے نا کہ جن میں سے کوئی کیا ہے آزاد کی طاقت نہ رکھے یا کچھ نہ کرے تو اس کے بعد جائے باندی کی طرف۔ ان کے یہاں نزدیک تو یہی نا کہ آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا کیا ان کے یہاں امام صاحب کی درست نہیں ہے نا۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ مفہوم مخالف سے انہوں نے دلیل پیش کیا وہاں پہ، کہاں پہ؟ اصول الشرع کے اندر دیکھ لیجیے گا۔ مطالعہ کرا تو میں اس پہ غور کیا کہ یار اس پہ تو دلیل یہ لکھا ہے لہذا الجمع، اس تطبیق پر اس طرح بات دلالت کر رہی ہے، بظاہر تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں اس پہ نوٹ لگا رہا تھا کہ حدیث پاک صرف اس بات پر دلالت کر رہی ہے، لکھا ہوں دیکھو میں نے کیا لکھا ہے اس میں حاشیے میں، جمع و تطبیق پر حدیث پاک پورے طور پر دال نہیں ہے، لکھا ہوں صرف اخفاء والی اخفاء کہاں ہے؟ مطلب سرکار نے کیا فرمایا؟ اخفاء کرنے کے لیے کہا نا، اخفاء کی والی صورت ہے، صرف اخفاء والی صورت پر دلالت ہو رہی ہے۔ ہاں جو علت وجہ یہاں ہے اس سے جہر کی صورت بھی مترشح ہو رہی ہے کہ جہاں یہ صورت نہ ہو وہاں جہر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہوں شاید مفہوم مخالف سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں میں جو سمجھ رہا ہوں جو میں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نہیں یہ مفہوم مخالف سے اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں ہی صورت اس حدیث پاک سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ وہی بات میں سے بیٹھے جب کیا ہے جو دل میں بات ڈال دی جاتی ہے، یہ کہیں میں نے پڑھے نہیں۔ القراء فی المصحف والجاہر، جہر کے ساتھ قرات کرنے والا ہے۔ لوگ بیٹا کبھی کبھی دیکھ لو کلّہ 1 کلو مطلب کلیلہ سے آیا ہے اکتاڑ فیستریح، کبھی جہر کے ساتھ قرات کرنے والا کیا ہوتا ہے اکتاڑ کا شکار ہوتا ہے تو وہ اسرار سے یعنی پست آواز میں قرات کے ذریعے سے مانوس ہوتا ہے تو اس کی طرف وہ راہ لیتا ہے۔ تو دونوں کو ضرورت پڑتی ہے، پست آواز میں قرات کرنے والوں کو جہر کی، جہر کے ساتھ قرات کرنے والوں کو پست آواز کی، تو بہتر وہی ہے تطبیق اور وہی راج ہے جو میں آپ کو پہلے بتا دیا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ اخفاء کے ساتھ قرات کرتے رہو۔ ٹھیک ہے، یہ کہا گیا نا ان کلکم مناجین لربی فلا یؤذین بعضکم بعضا، یعنی جہر مت کرو، یہ کیا کرو۔ اس کی علت انہوں نے کیا بیان کی ہے کہ تم میں سے بعض کو تکلیف دے گا، کیونکہ یہاں جو بھی آیا مسجد میں وہ کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ اپنے رب سے دعا کرنے کے لیے آیا، مناجات کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو جہاں یہ ایذا والی تکلیف نہ ہو تو وہاں کیا ہے؟ اب وہ مفہوم مخالف اس وقت کیسے ہوتی ہے، اب اس کو کتابوں میں دیکھ لیجیے مل جائے گا جی اس حدیث پاک سے۔ اس لیے لکھا انہوں نے وَيَدُلُّ لِهَذَا الْجَمْعِ حدیث، لیکن بظاہر کیا ہے بات کچھ جو سمجھ میں آتی ہے کہ صرف کیا اخفاء والی صورت پہ حدیث پاک دلالت کر رہی ہے، جہر والے پہ دلالت نہیں کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جہر والے پہ ہے۔ اور اس کی تطبیق جو بات انہوں نے پیش کی امام کون نووی نے پر کیا لکھا ہے والجمع بینہما لکھا ان الاخفاء افضل لکھا ہے حیث خاف الریا او تعذى مسلون او نیام بجہرہ، تو جو اذیت کی جو بات انہوں نے کہی ہے وہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، امام نووی علیہ الرحمٰ نے، اور جہاں جہر میں افضل کی بات کہی ہے وہاں کہاں کہی الگ الگ جہتوں سے انہوں نے بات کہی۔ ٹھیک ہے، کمال کا استدلال ہے امام جلال الدین سیوطی کا یہ۔ چلیں القراءۃ فی المصحف، جلدی کیجیے۔ مصحف میں پڑھنا ہے نہیں قرآن شریف کو دیکھ کر کے پڑھنا یا زبانی پڑھنا، اس بارے میں روایتیں پیش کریں گے۔ اس میں وہی صورتحال ہے، بندے کو کیا جہاں جس طریقے سے کیا ہو جائے قوت ملے لذت ملے اس کے لیے وہی بہتر ہے۔ یہ ایک پورا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مختلف باتیں اس میں آنے والی ہیں، جو حاصل کلام ہے اس کو عرض کرتا ہوں، جو بہتر ہے مختار ہے پسندیدہ ہے اس کو لے لیجئے، باقی جتنی باتیں آ رہی ہیں وہ ایک بات کی بات ہوئی۔ ایک مسئلے میں بہت ساری روایتیں 40 اقوال ہے سمجھانے کے لیے، منزل قرآن علی 7 احرف 40 روایتیں پیش ہیں، بڑے بڑے 40 آپ کو لگے گا کہ کیا حضرت نے 40 بات بتائے ہم کو، لیکن اس میں یہ نہیں پتہ ہے کہ کون راج ہے تو کیا لکھے کرو گے کچور، سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو۔ مسائل بہت سارے ہیں،
وہاں ایک کام کیا ہوتا ہے بندے محقق کا اور اچھے یہ تنقیدی نگاہ رکھنے والے کا، کہ اس پہ دیکھے راجے کون ہے، کس کو ترجیح مل رہی ہے، غور و خوض کرے، اس کے بعد اس کی تعین کر دے۔ چلو دیکھیے، القراءۃ فی المصحف افضل من القراءۃ من حفظہ، دیکھ کر یعنی مصحف میں قراءت سے مراد کیا ہے؟ دیکھ کر پڑھنا، یہ کیا ہے؟ زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ من حفظہ کا ترجمہ کرو زبانی، وجہ ہے لأن النظر فیہ عبادۃ مطلوبہ، کیونکہ اس میں نظر کرنا، دیکھنا، چھونا، ٹھیک ہے، یہ سب سے کیا ہے؟ اس میں عبادت ہی تو ہے، تو کئی عبادت ہو جائیں گے، اس لیے بہتر کیا ہے؟ دیکھ کر کے پڑھنے میں یہ افضل ہے۔ امام نووی فرمائیں ھاکذا قالہ اصحابنا والسلف ایضا، کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی ہمارے اصحاب اور ہمارے اسلاف نے کہا ہے، ہمارے بزرگان دین نے، ہم سے جو پیش رو گزرے ہیں انہوں نے ایسا ہی کہا ہے۔ ولا نرى فیہ خلافا، میں اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں پاتا ہوں، نہیں دیکھتا ہوں۔ اعلیٰ، اب آگے یہ اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کہا جائے، دیکھو کتنی بڑی بات ہے، ادب کا مقام دیکھو امام نووی کا، بزرگان دین نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں، ایک دم ٹھیک ہے، میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا ہوں، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو دیکھے۔ ولو یہ شرط ہے بیٹے، جزا کہاں ہے اس کے اندر نکالو تو بڑا بٹ، لکانہ ہادہ نیچے آ رہا ہے، 2-3 لائن کے بعد لکانہ ہادہ قولا حسن آیا ہے، یہ کیا ہے؟ جزا کے مقام پر ہے، ٹھیک ہے، جزا ہے، دیکھو بڑا بٹ دیکھو۔ ولو قیل، اگر کہا جاتا، یہ اپنے بارے میں نہیں کرے، ولو قلتو نہیں، بات نہیں کی ہے، اگر یہ کہا جاتا تو مزہ آ جاتا۔ انه يختلف باختلاف الاشخاص فيختار القراءة فيه لمن استوى خشوعه، یا فيختار القراءة فيه لمن استوى خشوعه وتدبره في حالة القراءة فيه ومن الحفظ، توجہ سے سنیے گا بیٹے، فرماتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا ہے؟ اشخاص کے مختلف ہونے سے کیا ہے؟ مختلف ہو جاتی ہے۔ قراءت کا معنی کیا ہے؟ انه يختلف سے مراد کیا ہے؟ نہیں القراءة فی المصحف ومن القراءة من حفظی، یہ کیا ہے؟ یہ دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ مصحف میں دیکھ کر پڑھنا یا زبانی پڑھنا، یہ کیا ہے؟ اشخاص کے حالات سے کیا ہے؟ مختلف ہے، مختلف ہو جاتا ہے، یہ قراءت کی صورت مختلف ہو جاتی ہے۔ فیختار القراءۃ فیہ، تو اس میں کیا ہے؟ قراءت پسندیدہ ہے اس بندے کے لیے، استوا کا فاعل خشوع، یہ کیا ہے؟ جس کا خشوع اور خضوع اور جس کی فکر کیا ہو جائے؟ حالت قراءت میں، زبانی پڑھنے میں اور دیکھ کے پڑھنے میں کیا ہو؟ برابر ہو۔ لمن فی حالت القراءۃ فی المصحف ومن الحفظ، حفظ کا مطلب زبانی، تو کہتے ہیں کہ قراءت یعنی دیکھ کر کے قراءت اس بندے کے لیے جس کا خشوع اور خضوع اور غور و فکر کرنا، حالت قراءت من المصحف ومن الحفظ دونوں ہو جائے گا، مصحف میں دیکھ کر کے پڑھنے کی صورت میں اور زبانی پڑھنے کی صورت میں۔ سمپل بات یہ ہے کہ مصحف میں پڑھے یا زبانی پڑھے، دونوں ہی صورت میں کیا ہے؟ بندے کے لیے برابر کنڈیشن ہے، خوشی خضوع معاملہ برابر ہے، تو اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ وہ مصحف میں دیکھ کر کے پڑھے۔ فیختار القراءۃ فیہ فی المصحف، ٹھیک ہے، اچھا۔ ویختار القراءۃ من الحفظ لمن یکمل بذلک خشوعہ ویزید علی خشوعہ وتدبرہ لو قرأ من المصحف، لو قرأ من المصحف سے مراد الگ ایک تعبیر کرنے چاہ رہے ہیں، اور زبانی قراءت مختار و پسندیدہ ہے اس بندے کے لیے، لمن یکمل بذلک، اس بندے کے لیے کیا ہے؟ یکملو کا فاعل خشوعہ، اس بندے کے لیے یہ چیز یعنی قراءت کے اندر اس کا خشوع کیا ہو جائے؟ پائے تکمیل تک پہنچ جائے، یکملو خشوعہ بذلک، کہ اس کی وجہ سے کیا ہے؟ اس کا خشوع و خضوع کیا ہو جائے؟ اس کی وجہ سے مطلب کیا ہے؟ زبانی پڑھنے کی وجہ سے، زبانی پڑھنے کی بذلک کے ضمیر کا اشارہ کون ہے؟ القراءۃ من الحفظ، ٹھیک ہے، بذلک کا اشارہ کون ہے؟ القراءۃ من الحفظ، تو زبانی قراءت مختار و پسندیدہ اس بندے کے لیے کہ جس کے لیے یہ یعنی زبانی پڑھنے کی بدولت اس کا خشوع اور خضوع بڑھ جائے، یہ تکمیل کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ خشوع، دو توجہ ہے، خشوع و خضوع میں کیا ہو جائے؟ کمال کو ہو جائے، یا یہ کمال کو پہنچنے کے بعد اس میں اور اضافہ ہو جائے، آگے کہہ رہے ہیں ویزید علی خشوعہ و تدبرہ، کہ اس کے خشوع اور تدبر میں کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے، یعنی پہلے سے وہ خشوع و خضوع میں کمال کو پہنچا ہوا ہے، اس میں اور اضافہ ہو جائے۔ لو قرأ من المصحف، اگر وہ مصحف میں پڑھے، یعنی مصحف میں پڑھنے کی بنسبت زبانی پڑھنے سے کیا ہو جائے؟ اس کا خشوع مکمل ہو جائے یا اس کے خشوع اور خضوع میں اضافہ ہو جائے، لکان ھذا قول حسن، یہ جزا ہے، تو یہ قول کیا ہے؟ عمدہ ہے اور بہتر ہے،
یعنی دو مختلف حالات کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو یہ زیادہ اچھا ہے. سمجھ رہے ہیں نا جی. قال السیوطی، امام جلال الدین سیوطی کے بعد آپ کا ذکر کر رہے ہیں. ومن ادلۃ القراءۃ فی المصحف ما اخرجہ الطبرانی، باب زبر ہے، والبیہقی فی الشعب من حدیث اوس الثقفی مرفوعا. اتنا کیا پڑھوں گا بھائی. اور مصحف میں دیکھنے، قراءت فی المصحف پر دلیل میں سے ہے. کیا مطلب؟ دیکھ کر پڑھنے کی دلیل میں سے ہے وہ حدیث پاک ہے جس کی تخریج امام طبرانی نے کی اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں کی ہے. کن سے ہے؟ اوس ثقفی سے. حدیث پاک مروی ہے مرفوعاً. کیا ہے؟ قراءۃ الرجل فی غیر المصحف 1000 درجۃ، غیر مصحف میں بندے کا قراءت کرنا یہ کیا ہے؟ 1000 درجہ. کیا ہے بھائی؟ بہتر ہے. آگے دیکھو، غیر مصحف میں مطلب کیا ہے؟ ایک تعبیر تو یہ ہو سکتی ہے کہ آیت کریمہ کسی اور جگہ موجود ہے اس کو آپ پڑھ رہے ہیں، ایسا معنی نہیں ہے. غیر مصحف سے مراد کیا ہے؟ زبانی پڑھنے کا معنی، کیونکہ آگے اس کی بات آگے آ رہی. وقراءۃ فی المصحف، اور مصحف میں دیکھ کر پڑھنا تضاعف 1000 درجۃ، کیا آ جائے؟ 2000 گنا اضافہ ہے، اس کی قراءت ہو جاتی ہے. غیر مصحف میں قراءت کرے گا تو 1000 درجہ کیا ہے؟ بہتر ہے. اور اگر مصحف میں دیکھ کر کے کرتا ہے تو 2000 درجہ سے بھی دوگنا ہے. 2000 درجے نہیں، تو ضعیف کا لفظ آیا. اب وہ کتنا ہے اللہ ہی بتانے. اللہ یضاعف لمن یشاء. واخرج ابو عبید بسند ضعیف، سند ضعیف کے ساتھ ابو عبید نے تخریج کی ہے. کیا ہے بھائی؟ فضل قراءۃ القرآن نظرا علی من یقرؤہ ظاہرا کفضل الفریضۃ علی النافلہ. دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت اس پر جو کیا کرے بھائی؟ حفظاً کرے. یہ کیا ہے؟ ظاہراً کا مطلب کیا ہے؟ ظاہرم من القلب سے لیا گیا ہے. کیا لکھا بھائی؟ ظاہرم من القلب، یعنی جو زبانی یاد کرے. ظاہرم من القلب کا مطلب جو زبانی یاد کرے، اسی سے آیا ظاہراً. تو دیکھ کر قرآن کریم کی قراءت کی فضیلت ایسے بندے پر جو زبانی پڑھے ایسے ہی ہے جیسے کیا ہے؟ نفل پر، نفل نماز پر فضیلت کی، یہ فرض کی کیا فضیلت ہے. ٹھیک ہے. ان تمام باتوں سے خلاصہ کیا نکل جا رہا ہے بھائی؟ حالت کے اعتبار سے یہ چیزیں کیا موقف ہیں؟ سمپل بات ہے. کیونکہ مولیدی لکان ھذا قولا حسنا، اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ راجے وہی موقف ہے. آگے دیکھو، امام بیہقی نے ابن مسعود سے مرفوعاً حدیث پاک روایت کی. من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف وقال انہ منکر. حدیث منکر کے بارے میں پڑھیں آپ لوگ. کسے کہتے ہیں حدیث منکر؟ نہیں پڑھے ہو؟ اس میں مقدمہ مشکات اگر آپ پڑھیں اب تک نہیں پڑھے ہو، پڑھو گا تو اس میں بات آئے گی، اس میں دیکھ لو. چلو، جسے خوشی ہو کہ کیا کرے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، یعنی اللہ رسول سے محبت کرنا جسے جس کی یہ خوشی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، تو اس کو کیا چاہیے؟ جزا ہے. فلیقرأ فی المصحف، چاہیے کہ وہ مصحف میں قرآن پاک کو پڑھے، یعنی دیکھ کر قرآن شریف وہ پڑھا کرے. وقال، امام بیہقی کرتے ہیں کہ یہ حدیث کی حدیث منکر ہے. حدیث منکر کی تعریف وغیرہ آپ مقدمہ مشکات میں دیکھ لیجیے گا. جس بندے کو یہ خوشی ہو کہ وہ اللہ اس کے رسول سے کیا کرے بھیا؟ محبت کرے. تو محبت کرنا کون نہیں چاہتا؟ خوش کرنا، سمپل بات ہے. تو وہ قرآن شریف کو کیا کرے؟ مصحف میں پڑھے. حدیث پاک منکر ہے، دیکھ کر حدیث پاک کی طرف نظر کرتے ہوئے اخرج بسند حسن عنہ موقوفا. اور اسی سے یہی حدیث پاک دو طرح سے مروی ہے. ایک اوپر آیا مرفوعاً، دوسرا کا لکھا ہے موقوفاً. اور انہی سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے موقوفی طور پر سے ہے. موقوفاً مرفوعاً حدیث پاک جو آپ پڑھے ہو موقوف مرفوع مرسل کے اعتبار سے مروی ہے. کیا حدیث پاک؟ عدیم النظر فی المصحف، کہ مصحف میں کیا کرو؟ خوب غور و غور کر کے پڑھا کرو. عدیم ادام سے آیا ہے، ہمیشہ کی برت نظر. عدم ادام ادم ادامتن سے. مصحف میں دائمی طور سے کیا کرو؟ نظر ڈالے رہو. یعنی اکثر یہاں کہا گیا دائمی طور پر سے، اکثر کے معنی میں آئے گا. اکثر مصحف میں دیکھ کر کے پڑھا کرو. یعنی عدیم القراءۃ، ٹھیک ہے، بالنظر فی المصحف، اس طرح سے آپ اس کو لے لیں گے. ومن آداب القراءۃ انہ ادھر تجا یا ادھر تجا، یہ اس سے آیا ہے ارتجاج سے. القاری فلم یدری ما بعد الموضع الذي انتهى الیہ فسألہ عنہ غیرہ. آداب قراءت میں سے یہ ہے کہ جب کسی قاری پر، پڑھنے والے پر کیا ہو جائے؟ کچھ شبہ ہو جائے، ٹھیک ہے، پتہ نہ چلے کہ بھئی کیا پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں، کہاں کدھر ہے نہیں وغیرہ. فلم یدری ما بعد الموضع الذي انتهى الیہ. انتہا الیہ جب میں نے پہلے بتایا تھا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا.
تو اسے پتہ نہ چلے کہ اس کے بعد کیا ہے، جس مقام پہ وہ ٹھہر چکا ہے، ما بعد الموضع، اس مقام کے بعد کیا ہے، الذی انتہا الیہ، جس تک وہ پہنچ چکا ہے. یعنی مثال کی طرف سے کیا، الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک میں پہنچ چکا ہوں، اب اس کے بعد کیا ہے مجھے بتا نہیں ہے. تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اگر پڑھنے والے کے پر کوئی کیا ہو جائے، شبہ ہو جائے، اور وہ نہ جان سکے کہ اس مقام کے بعد کیا ہے جس تک وہ پہنچا ہے، فَسَأَلَهُ عَنْهُ غَيْرُهُ، تو اس کے بارے میں کیا کرے، اپنے علاوہ سے پوچھ لے. عنہ کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ عن الموضع. فَيَنبَغِي لَهُ أَن يَتَأَدَّبَ بِمَا جَاءَ عَنِ ابن مسعود والنخعی وبشیر ابن مسعود. اب کہہ رہے ہیں ایسے بندے کے لیے جو بندہ کیا ہو جائے، کسی مقام پر پڑھتے پڑھتے ٹھہر گیا، آگے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ ادب ہے، تقاضے ہیں. اس بندے کے لیے جو کہیں ٹھہر گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ وہ کیا کرے، ان چیز کو بجا لائے، وہی ادب اختیار کرے جو حضرت عبداللہ بن مسعود امام نخعی اور بشیر ابن مسعود سے کیا ہے، مروی ہے. کیا ہے وہ حضرات کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، لکھا اذا سأل احدکم اخاہ عن آیت، تم میں کیا کوئی بندہ جب اپنے بھائی سے کسی آیت کے بارے میں سوال کرے، دریافت کرے، فَلْيَقْرَأْ مَا قَبْلَهَا، تو اس سے پہلے جو آیت کریمہ اس کو کیا کرے، آپ پڑھ دیں. اس میں کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اس کے بعد مجھے نہیں آ رہا ہے، میں بولے یار اس کے بعد مجھے نہیں آ رہا ہے، بولے اس کے بعد مجھے نہیں آ رہا تو کیا نہیں آ رہا ہے، کچھ آیت تو پڑھو. تو کیا کریں، جس مقام پر میں ٹھہر جا رہا ہوں تو اس سے پہلے والے آیت جو اس کو پڑھ دیا. آپ کیا الرحمن الرحیم ہے، اس سے پہلے آیت کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے. یہ آیت پڑھنا ہو، اس کے بعد یہ آیت ہے، یہ پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ میں کیا آ رہا ہے، اس کے بعد پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے کہ اس کو، تو بندہ کیا کہے گا، آگے انہوں نے لکھا ہے فَلْيَقْرَأْ مَا قَبْلَهَا. جب کسی آیت کے بارے میں اس کو دریافت کرنا ہے، ایک آیت تو پڑھ چکا ہے الحمدللہ رب العالمین، دریافت کس کے بارے میں کرنا چاہ رہا ہے، الرحمن الرحیم کے بارے میں، جہاں تک پڑھ کے وہ رک چکا اس کو دوبارہ پڑھ دے. اور کیا کرے، ثم يسكت، پھر کیا ہو جائے، وہ خاموش ہو جائے. ولا يقول كيف كذا وكذا فإنه يلبس عليه، اور یہ نہ کہے کیف کذا، ایسا ویسا کیسے ہوگا، بولتے نا کیف کذا کذا، ایسا ویسا کیسے ہوگا، اس کو اردو میں بول رہا ہوں میں، یہاں بول رہا ہوں اس کا ایسا ویسا، یہاں پہ کیسا ہے، ایسا ہے ویسا کیسا ہے، بولتے نا اس طریقے، ایسا ویسا کیسا نہ کرے. ای و آ، چنا و چنی نہ کرے، ٹھیک ہے، ای و آ، چنا و چنی نہ کرے. اس کو یہاں لکھ لو آپ، کیونکہ یہ کیا ہو جائے گا، فَإِنَّهُ يُلْبِسُ عَلَيْهِ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہوگی، اس کو شک میں ڈال دے گی، یا شک میں اس کو مبتلا کر دے گی. ہو گیا بھائی؟ ارے یار اور بھی کرنا ہے، اس سے سوال کیا ہیں، چل تو یہ دیکھو یہ ایسے ہی رہ جاتا ہے، میں پڑھاتے پڑھاتے کہاں چلے جاتا ہوں. آگے ہیڈنگ الگ ہے نا، من آداب القرآن. چلو شاید کل پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے ومن آداب القراء ان یقرأ علی ترتیب المصحف، سے انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟